یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت میں بدلو کی نشریات پہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بھارت میں ہونے والے الیکشنز، 4 ریاستوں کے الیکشن جنہیں سیمی فائنل کہا جا رہا ہے، یعنی جب 2024 میں ملک میں عام انتخابات ہوں گے اس سے پہلے یہ جو 4 ریاستوں کے انتخابات ہیں، خاص طور پر یو پی کا الیکشن، وہ اسے ایک طرح سے سیمی فائنل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت جن 4 ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں ان میں یو پی، اتراکھنڈ اور پنجاب اور میگھالیہ ہے۔ میگھالیہ میں تو کانگریس اور بی جے پی اتحادی ہیں، جبکہ اتراکھنڈ میں بہت سخت مقابلہ ہو رہا ہے کانگریس میں اور بی جے پی میں۔ پنجاب میں جو انتخابات ہیں اس میں کانگریس کی صورتحال ذرا گڑبڑا گئی ہے کیپٹن صاحب کی علیحدگی کے بعد، کیپٹن امر سنگھ کی علیحدگی کے بعد کانگریس سے۔ وہاں اب اکالی دل بھی ہے میدان میں، اور وہاں پہ آج عام آدمی پارٹی ہے وہ بھی میدان میں ہے اور کانگریس بھی میدان میں ہے۔ وہاں پہ ابھی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ یو پی میں جو الیکشن ہے، اصل مارکہ وہ ہے جسے مغربی بنگال کے انتخابات کے بعد ایک اہم مارکہ قرار دیا جا رہا ہے، اور جو غالباً ناردرن ہندوستان میں، یعنی شمالی ہندوستان میں سب سے بڑا مارکہ سمجھا جاتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں گاؤں بیلٹ، اس کا سب سے بڑا یہ صوبہ ہے یو پی، جہاں یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اس کی پہلے مرحلے کے انتخابات گزشتہ روز ہوئے، جو 58 سیٹوں پہ ہوئے۔ گزشتہ انتخابات میں بی جے پی نے یہاں سے 58 میں سے 53 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ جو پچھمی یو پی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمت طے کرتا ہے، گو کے 4 بڑے حصے ہیں، خطے علاقے ہیں یو پی کے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے پچھمی یو پی، جس کی ابھی اگلے مرحلے میں مزید کل 113 سیٹیں ہیں اس علاقے کی جہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، اس وقت 58 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں۔ اس الیکشن میں جو سب سے بڑے چیلنجر بی جے پی کے سامنے ابھر کے سامنے آئے ہیں وہ ہے اکھلیش یادو، جن کا تعلق پاسپا سے ہے، یعنی سماجوادی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کا گٹھ بندھن بنا ہے آر جے ڈی کے ساتھ، راشٹریہ جنتا دل کے ساتھ، جو جاٹوں کی اور کسانوں کی پارٹی ہے۔ اور ایک تیسری جماعت بھی ہے بی ایس پی، بہوجن سماج پارٹی، جو بنیادی طور پر دلتوں کی نمائندہ ہے، اور جس کی کافی بڑی طاقت ہے اس بیلٹ میں بھی اور پورے یو پی میں بھی۔ ان کی کوئی تعداد 20% کے قریب بتائی جاتی ہے یو پی میں۔ یہاں جو بڑا فیکٹر سیاست میں اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ جاٹ مسلمان اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے، اور وہ زیادہ تر اب سپورٹ کر رہے ہیں اسے سماجوادی پارٹی کو۔ جو مدعے اس وقت سامنے آئے ہیں، اور یہ جو ابھی حالیہ جو پچھلا فرسٹ فیز میں جو الیکشن ہوا ہے، یعنی 10 فروری کو، اور یہ 10 مارچ تک چلیں گے، نتائج اس کے بعد آئیں گے۔ 5 حصوں میں یہ انتخاب ہو رہا ہے۔ اس میں بھاجپا نے پھر سے اپنا ہندتوا کا کارڈ کھیلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ وکاس، یعنی سب کا ساتھ سب کا وکاس، یعنی ترقی کا نعرہ بلند کر کے پچھلے الیکشن میں بھی آئی تھی، اب بھی آئی ہے۔ لیکن اس بار جو ہندتوا کا ایجنڈا ہے وہ زیادہ سیل نہیں کر پا رہا، اور نہ ہی جو ترقی کا جو چمک پیدا کی گئی تھی، جو چاشنی پیدا کی گئی تھی نریندر مودی کی وزارت عظمیٰ کے تحت، وہ اس کا رنگ اب ماند پڑ چلا ہے۔ مودی میں لوگ اپنے روزگار کی بات کر رہے ہیں، مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کسان اندولن جو 13 مہینے کسانوں کی تحریک چلی، اس کے باعث دیہی علاقوں میں بی جے پی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، اور وہاں پہ کسان جو ہیں وہ سماجوادی پارٹی اور یا گٹھ بندھن جو ہے سماجوادی پارٹی کا اور راشٹریہ جنتا دل کا، اس کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہروں میں بھی بیپار کی یا کاروبار کی میں کمی آنے کی وجہ سے
صورتحال کافی منقسم ہوتی نظر آ رہی ہے، جو کہ زیادہ تر بھاجپا کے یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے مرکز تھے۔ یہاں پہ جو ان کے چیف منسٹر ہیں، ان کی کارکردگی پہ بڑے سوالات اٹھے ہیں، یوگی آدتیہ ناتھ کی ان پر بہت اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر سے اپنے الیکشن مہم سے ایک دن انتخابات پہلے مرحلے کے ووٹنگ سے پہلے ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا بیان دیا کہ ورنہ اگر مجھے کامیاب نہ کیا تو کشمیر اور بنگال اور کیرلا کی طرح کے حالات بن سکتے ہیں، اور پھر سے غنڈہ راج آ جائے گا۔ اور خاص طور پر وہ اس کی بہت زیادہ وہ لیتے ہیں کریڈٹ کہ انہوں نے غنڈہ راج کو یو پی میں ختم کیا، اور غنڈہ راج کو وہ عام طور پہ مسلمانوں کے ساتھ یا نچلی جاتیوں کے لوگوں کے ساتھ یا سماج وادی پارٹی کے جو مختلف لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ وابستہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس مہم میں نے کافی غور سے دیکھا ہے لوگوں کی رائے زیادہ تر ہے اب اپنے ایشوز پہ، وہ یہ جو تقسیم ہے دھرم کی، مذہب کی تقسیم، جسے انہوں نے کہا تھا، بی جے پی نے کہا تھا کہ یہ 85 اور 15 کے درمیان الیکشن ہے، یعنی 85% ہندوؤں اور 15% مسلمانوں کے درمیان الیکشن ہے۔ سماج وادی پارٹی نے، بہوجن سماج پارٹی نے، کانگریس نے اسے برے طریقے سے اسے رد کیا ہے، اور اب لگتا یہ ہے کہ بھاجپا کے ایجنڈے میں گو کہ انہوں نے پھر سے ایک اور مدعا اٹھایا ہے۔ وہ مدعا یہ ہے جسے وہ کہتے ہیں لو جہاد۔ لو جہاد میں اگر کوئی ملوث پایا گیا، یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم لڑکی سے یا ہندو لڑکی سے شادی کر لی، اپنی چوائس سے یا اس ہندو لڑکی نے کر لی، تو ایسے لڑکے کو یا شخص کو 10 سال تک سزا دی جا سکے گی۔ یہی اتراکھنڈ میں بھی انہوں نے ایک نیا سلوگن دیا ہے، جیسے پچھلی بار وہ شمشان گھاٹ اور قبرستان کی تقسیم کی مودی بات کرتے نظر آئے تھے کہ دیکھیں قبرستان کس طرح اچھے طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور شمشان گھاٹوں کی صورتحال کا بہت خراب ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب ٹیسٹ یہ آ رہا ہے سامنے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے، یہ بات اس الیکشن کو اس بات کا ٹیسٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ ہندوتوا اپنی اونچائی پہ پہنچ کر اب اس کا زوال شروع ہو گیا ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہندوتوا کے جو لوگ بی جے پی کو یو پی میں یہ حمایت کرتے تھے، جیسے جاٹ ہیں، جیسے اور کچھ جو او بی سیز ہیں، یعنی ادر بیکورڈ کمیونٹیز جو ان کی حمایت کرتی تھیں، کیا وہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ یہ بڑا سوال سامنے آیا ہے، اور اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جاٹ تو اب بی جے پی سے ہٹ گئے ہیں، کوئی 90% کے قریب کسان جو ہیں وہ اب راغب ہیں بی جے پی کے خلاف ووٹ دینے پہ۔ اس وقت بی جے پی کی کوئی ویو نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کا جو ہندوتوا کا جو نعرہ وہ لگاتے تھے یا جو ایجنڈا دیتے تھے، وہ کافی لگتا ہی ہے کہ عوام اس کے سحر سے یا ہندو دھرم کو ماننے والے اب اس چیز میں سے باہر نکل رہے ہیں۔ انہیں نظر آ گیا ہے کہ کس طرح مذہب کا استعمال کیا گیا۔ اب مسلمان جو ہیں وہ زیادہ تر ان کے بڑے امیدواروں کی 80 امیدوار، کل 403 سیٹیں ہیں یو پی کی، جس میں 80 امیدوار بی ایس پی نے یعنی بہوجن سماج پارٹی نے کھڑے کیے ہیں۔ اسی طرح سماج وادی پارٹی نے بھی مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے بی ایس پی نے کھڑے کیے ہیں۔ عام طور پہ دلتوں کا اور مسلمانوں کا اتحاد ہمیں نظر آتا ہے، اور اب ہمیں جاٹوں کا اتحاد بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو ووٹ ہے، نان یادیو دلت ووٹ جو ہے، یا جو دلتوں کا جو ووٹ ہے، اس کے باعث اور مسلمانوں کا ووٹ ڈر ہے کہ کہیں بی ایس پی میں اور وہ تقسیم نہ ہو جائے بی ایس پی میں اور سماج وادی پارٹی میں۔ اس کا فائدہ بی جے پی کو پہنچ سکتا ہے۔ بی ایس پی 20-22% ووٹ لیتی ہے، اس کا یہ ایک ووٹ بینک، دلت ووٹ بینک مضبوط ہے۔ سماج وادی پارٹی بھی 25-30% کے قریب ووٹ لیتی رہی ہے، اور یہ یادیوز کے علاوہ یہ جو او بی سیز ہیں اور دوسری جو جاتیاں ہیں ان کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کم از کم 35% ووٹ نہیں لیتی
یہ جو گٹھ بندھن ہے سماجوادی پارٹی کا اور راشٹریہ جنتا دل کا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پھر اگر 35% ووٹ نہ ملا تو پھر اکثریت نہیں ملے گی۔ اگر یہ ہنگ اسمبلی آئی تو پھر بڑا سوال اٹھے گا کہ مایاوتی یعنی بی ایس پی کی جو لیڈر ہیں رہنما اور اکھلیش یادیو میں کوئی کولیشن گورنمنٹ بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی۔ یہ یاد رہے کہ جو بہن جی کہلاتی ہیں مایاوتی، وہ بہت بڑی نیگوشیٹر ہیں، وہ بی جے پی کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر سکتی ہیں، اور وہ اکھلیش یادیو کے ساتھ بھی اکھلیش یادیو کے ساتھ بھی نیگوسیشن کر سکتی ہیں۔ ہنگ اسمبلی کی صورت میں بی ایس پی کے پاس ایک بڑی بیلنسنگ پوزیشن آ جائے گی، لیکن بی ایس پی کے لوگ کہہ رہے ہیں انہیں پوزیشن لینی پڑ رہی ہے ہندوتو کے خلاف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سٹیزن شپ کا ایکٹ آیا تھا جس میں تفریق کی گئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اس پر بی ایس پی نے بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا اور سماجوادی پارٹی نے بھی بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا۔ اس وقت تمام ملک کی نظریں بھارت میں الیکشن پہ اگر ہیں تو وہ یو پی کے الیکشن پہ ہیں۔ یو پی کے الیکشن میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ 2024 کے الیکشن میں کیا ہوگا، لیکن ملک کی سطح پہ کانگریس کی جو لیڈرشپ ہے وہ بطور ایک متبادل کے سامنے نہیں آ پا رہی ہے، بلکہ ان کے اندر ایک شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان کے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ اب راہل گاندھی کی لیڈرشپ کو کے پہ انہوں نے بہت سخت اعتراضات اور سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ابھی تک وہ بحران حل نہیں ہو پایا ہے، لیکن راہل گاندھی مسلسل کانگریس کی قیادت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کی قیادت پہ کا ٹیسٹ کئی بار ہو چکا ہے اور وہ زیادہ چل نہیں پائے ہیں، لہذا انہیں جا کر کیرلا سے جا کے الیکشن جیتنا پڑا ہے، لڑنا پڑا ہے، اور وہ لوک سبھا میں آئے ہیں۔ اب جو بڑے چیلنجر ہیں وہ علاقائی پارٹیاں ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ بنگال میں، مغربی بنگال میں، وہاں پہ ان کے سامنے آئیں یہ وہاں کی ایک جماعت ہے جس نے چیلنج کیا اور جو اب بہت ایک متبادل لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، لیکن ان کی آل انڈیا اپیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یو پی میں جیسے سماجوادی پارٹی اور یہ آر جے ڈی یہ چیلنجر بن کے سامنے آ رہے ہیں، تو اب علاقائی پارٹیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن ایک ملک گیر الائنس کی کوشش بھی ہوئی ہے، اور وہ 10-12 پارٹیوں کا ایک آپس میں کنسلٹیشن بھی ہوئی ہے کہ مل کر ایک متحدہ محاذ بلڈ کیا جائے بھاجپا کے خلاف۔ یہ لگتا ہے کہ یہ آئندہ مارچ کے بعد ان الیکشنز کے بعد اس میں تیزی آئے گی اور ایک بڑا محاذ بنتا نظر آتا ہے مودی، وزیر اعظم مودی کے خلاف اور بی جے پی کے خلاف ہندوستان میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نتائج کا پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ بڑا اثر پڑے گا، اور اگر کوئی نئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا وہ دیکھنا ہوگا کہ بی جے پی کا رزلٹ یو پی میں کیا رہا اور بی جے پی کی پالیسی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ کیا وہ اگر ہار گئی تو کیا شدت پسند مزید سٹینڈ لے گی، قوم پرستانہ سٹینڈ پاکستان کے خلاف، یا پھر وہ ہندوتوا کا راگ اور بڑھائے گی یا اس سے پیچھے ہٹے گی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی بھی یہ صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو حالات کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے پہ بڑے زور شور سے قائم ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا نقشہ بنے گا تو ہمیں 10 مارچ کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھارت کے الیکشن کی بات شیئر کی جائے جس کا یہاں ذکر کم ہو رہا ہے۔